ہائے گائز، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ ہمارے دوستوں نے آج بھی اسٹرائک کی ہوئی ہے. بس ابھی بھی گھر پہنچا ہوں میں. اب آپ سے کیا گزارش کروں، سارے حالات سارے واقعات آپ کو پتہ ہیں کہ ملیر بار ایسوسیشن میں جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحبہ ہیں، ان کے رویے، ان کے بیہیویئر کے خلاف، ان کے جارحانہ عزائم کے خلاف جو ہے ملیر بار ایسوسیشن نے اپنی جدوجہد شروع کی اور ان کی ٹرانسفر کے لیے انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی، پھر ہائی کورٹ بار نے کی، پھر سندھ بار کونسل نے ملاقات کی، پھر کراچی بار ایسوسیشن نے ریکویسٹ کی. لیکن احمد علی شیخ صاحب ہمارے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جو ہے محترم جو ہے، وہ اپنے فیصلے پہ قائم و دائم ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی ہم ان جج صاحبہ کو ٹرانسفر نہیں کریں گے. جبکہ یہ بار کی ڈیمانڈ تھی، الیکٹڈ باڈی ہے، اور یہی بار ہے. شیخ صاحب، جناب چیف جسٹس صاحب، محترم آنریبل چیف جسٹس صاحب، یہی بار تھی جس نے آپ کے لیے اسٹرائک کی تھی جب آپ کو خلاف ضابطہ جو ہے یہ کبھی آپ کو شریعت کورٹ لے کر جا رہے تھے، کبھی ایڈاک جج کے طور پر آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر جا رہے تھے. تو یہی بار ایسوسیشنز تھی ساری جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف اسٹرائک کی تھی، اور یہی بار تھی جس نے ہمیشہ آپ کو سیکیور کیا. اور اس بار کو آپ نے بالکل یتیم چھوڑ دیا. بینچ تو ہماری مائی باپ ہوتی ہے، بار ہے تو بینچ ہے، بینچ ہے تو بار ہے. لیکن بینچ کے رویے سے ہمیں بڑا افسوس ہوا. سارے بینچ کی بات میں نہیں کروں گا، میں آنریبل چیف جسٹس صاحب سندھ ہائی کورٹ کی بات کروں گا، جن کے لیے اس بار نے ہمیشہ اسٹرائک کی ہے. سپریم کورٹ کے کسی بھی جہرانہ رویے کے خلاف جو ہے، جب ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جانا ہوتا تھا تو اس وقت یہ بار ایسوسیشنز تھی، چاہے وہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہو، چاہے وہ ملیر بار ایسوسیشن ہو، چاہے وہ سندھ بار کونسل ہو، چاہے وہ کراچی بار ایسوسیشن ہو، چاہے سندھ بھر کی تمام باریں ہوں. یہی بار تھی جو آڑے آ جاتی، اور ہمیشہ اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشن سے روکا. احمد علی شیخ صاحب، آنریبل چیف جسٹس صاحب، آپ ہمارے اس صوبے کے قاضی القضاتہ ہیں. آپ کے آگے ہماری بار ایسوسیشن فریاد کر رہی ہے، آپ کے آگے التجا کر رہی ہے، لیکن آپ نے ہمیشہ اس بار کے ساتھ ایک ستیلے باپ کا رول ادا کیا. اور ہمیشہ آپ یہ دیکھیے، ہمارے تمام لائر بھی اس بات سے واقف ہیں کہ جب بھی بار نے آپ سے کوئی ریکویسٹ کی، آپ نے اس کی بات کو کبھی نہیں مانا. آپ جس طرح یہاں پر جو ججز کے رویے ہیں، ہم ان پہ رویوں پہ تو ہم تنقید کر سکتے ہیں، یہ ہمارا رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اور جس طرح کا یہاں پر پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس پہ بھی ہم تنقید کر سکتے ہیں. یہ سب دوست ہمارے جانتے ہیں. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا چیف جسٹس صاحب، آپ کو وقت یاد رکھنا چاہیے، آپ اس سندھ کے، اس پروونس آف سندھ کے مائی باپ ہیں، قاضی القضاتہ ہیں آپ اس صوبے کے. آپ کے حکم کے بغیر پرندہ پر نہیں مار سکتا. آپ جو ہے سب سے طویل مدت کے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہیں. آپ سے طویل مدت کا کوئی بھی چیف جسٹس یہاں نہیں رہا. تو چیف جسٹس صاحب سے ہم نے، تمام بار ایسوسیشن نے آج بھی گزارش کی. آج سیٹرڈے کا دن ہے، جنرل باڈی کا انعقاد کیا گیا ملیر بار ایسوسیشن میں. ہر شخص نے، ہر وکیل نے، ہر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے شخص نے یہ فریاد کی کہ بار کی جب ریزولوشن آتی ہے تو آپ کے اوپر بائنڈنگ ہو جاتی ہے. بار کی ریزولوشن، بار نے ریزولوشن پاس کی، تمام بار ایسوسیشن نے ریزولوشن پاس کی کہ ان جج صاحبہ کو ٹرانسفر کر دیا. چلے ایک شخص نہیں ہے جس کی بدولت ہم یہ کہیں کہ کسی شخص کا ذاتی مفاد ہے، کسی شخص کی ذاتی اناد ہے، کسی شخص کا ذاتی مسئلہ ہے. یہ کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، بار کے ان معزز ممبران کا مسئلہ ہے. ان بار کے معزز ممبران کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے، جنہوں نے ہمیشہ آپ کے لیے ہر عمل دستے کا رول ادا کیا. جب بھی آپ کے خلاف کوئی ایکشن ہونے لگتا تھا تو یہی بار سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتی تھی. کیا ہوا آپ کو؟ آج اس بار کو آپ نے بالکل یتیم چھوڑ دیا، بالکل آپ نے سیل قطع تلقی استعمال کر لی. کیا وجہ ہے؟ آپ اس وجوہات کو بتانا پسند کریں گے؟ کیوں بار کے مسائل کو جو ہے آپ حل کرنا نہیں چاہتے؟ کیوں ایک ڈسٹرکٹ جج کی صاحب کی وجہ سے پورے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا ان کو کسی اور جگہ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ان کو کسی اور ڈسٹرکٹ میں ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا؟ کیوں؟ کیا وجوہات ہیں؟
بار کے مسائل جو ہیں آپ ان کو حل کریں. بار اور بینچ دو پہیے ہیں، اگر ایک بھی پہیہ پنچر ہو جائے تو پھر چلتا نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب آپ کو وہ بھی یاد رکھنا چاہیے، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو. آج آپ نے ہمیں بالکل تنہا چھوڑ دیا، ہمارے بار کی ڈگنیٹی کو آپ نے ختم کر دیا، ہماری بار کی کریڈیبلٹی کو ختم کر دیا، ہماری لیڈرشپ کو آپ نے ختم کر دیا. جب اتنی ساری بارز مل کر آپ کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھ رہی ہیں کہ خدارہ اس ڈسٹرکٹ جج صاحبہ کو یہاں سے ٹرانسفر کر دیں، تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی پرابلم ہے. آپ کو فل فور ایکشن لیتے ہوئے بار کی بات کو ماننا چاہیے تھا. بار نے ہمیشہ آپ کی بات کو انڈوز کیا ہے. آپ نے جو بھی فیصلے کیے ہیں، آپ نے جو بھی ڈیسیژن دیے، بار نے ہمیشہ، ان تمام بارز نے اس کو انڈوز کیا ہے. آپ نے ہمیشہ جو بھی بات کی ہے اس کو ہمیشہ انڈوز کیا ہے. اور یہ باری ہے جو آپ کے کسی بھی جو آپ کے خلاف فیصلہ آیا اس پر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہو گئی. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب آپ کو ایڈاک جج بنایا گیا تو ہمارا مطالبہ تھا، ان بار کا مطالبہ تھا کہ ان کو ایڈاک نہیں، ان کو پرماننٹ جج کے طور پہ لیا جائے. آپ سے جب جونیئر ججز کو پروموٹ کیا گیا آپ کے سامنے تو ہم نے پروٹیسٹ کیا. میں آنریبل چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے گزارش کروں گا اس ولاگ کے تھرو کہ آپ ملیر بار کے مسئلے کو خاص کر جلد سے جلد سولو کریں، اور یہ جو پینک پھیلا ہوا ہے اس کو ختم کریں. جو اسٹرائک چل رہی ہیں بار سے ملاقات کریں اور ان کو جو ہے ختم کریں. اور دیکھیں آگے مسئلے مسائل مزید آنے والے ہیں، ملک کے حالات بھی بڑے سنگین ہیں، ہر طرح کی پریشانی یہاں موجود ہے. تو میری چیف جسٹس صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس بار کا بھی خیال کریں. یہ بار بھی آپ کی اپنی ہے، یہ وہی ہے جس کے اندر کل آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد آ کر بیٹھنا ہے. اسی بار میں آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد انہی وکیلوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. آپ دیکھ لیں جو جج صاحبان ریٹائر ہو گئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، پھر وکیل بن گیا، ان کا کارڈ بن گیا، وکیل بن گئے. آپ نے بھی کل وکیل بن جانا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ چلے جائیں گے تو آپ 2 سال 3 سال اور گزار لیں گے. یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آگے جب آپ بار کے ساتھ آپ کرتے ہیں، ٹسل کرتے ہیں، تو یہ ٹسل ہے بار کی، ہم اس کو اور کیا کہیں گے. تو خدارہ تھوڑا غور کریں اور بار کو ساتھ لے کر چلیں. بار آپ کے ساتھ ہے، آپ بار کے ساتھ ہیں. جب بھی کوئی مسئلہ آیا بار نے پہلا قدم اٹھایا. ہمیشہ بار نے رول آف لاء کی بات کی ہے، رول آف لاء کے اوپر ہی ہمیشہ ہم نے لڑائی لڑی ہے. آج کی سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے، جو کچھ سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے. تو آپ بتائیں نا کتنے وکیل ان کے ساتھ ہیں. وکیل ہمیشہ رول آف لاء کی بات کرے گا اور رول آف لاء کے لیے اپنی جانیں قربان کرے گا. ہمارے وکیلوں نے رول آف لاء کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں. تو آپ خدارہ ہمارے وکلا صاحبان کا، ہماری بار ایسوسیشن کا، ملیر بار ایسوسیشن کا، کراچی بار ایسوسیشن کا، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا، سندھ بار کا اور تمام صوبے بھر کی باروں کا مطالبے کو جائز مانتے ہوئے فوری طور پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملیر کو ٹرانسفر کیا جائے وہاں سے اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. تو آپ بتائیے گا، آپ کو اگر یہ ولاگ اچھا لگے تو آپ ضرور لائک کیجیے گا اور ضرور جو ہے آپ اس میں بار میں ساتھ دیں بار کا، اور بار کے ہاتھ کو مضبوط کریں. ہماری لڑائی صرف اور صرف رول آف لاء کے لیے ہے. ہماری لڑائی کسی شخصیت کے لیے نہیں ہے، ہماری لڑائی کسی مفاد کے لیے نہیں ہے. ہم مفاد سے بالا تر ہو کر اپنی لڑائی لڑیں گے، قانونی جنگ لڑیں گے، اور جو بھی مسائل کیے گئے ہیں ان کو انشاءاللہ ٹیکل کریں گے اور ان تمام مسائل کو حل کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ بار جو ہے کتنی بڑی طاقت ہے. اس کے ساتھ ہی میں دوستوں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.